وسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق سب عزت و تکریم محترم المقام شیخ طریقت امین فیضان سیدی ابو البرکات قدس سرہ العزیز بقیت السلف حضرت علامہ حافظ غلام محمد ابرار برکاتی زید مجدکم محترم المقام ذی وقار علماء کرام معزز مقتدر حاضرین و سامعین رضوان و محترم خواتین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کی برکت سے آج ہم آستانہ عالیہ برکاتیہ میں منعقد ہونے والی سالانہ عظیم شان محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ بے نیاز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بابا جی اس محفل پاک کے بانی ہوتے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سیدہ کائنات خاتون اول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا بزم معاشر میں جب تمام انبیاء و رسل حضرت شیس علیہ السلام کی والدہ سے لے کر جناب سیدہ مریم پاک تک موجود جب میرے آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی آمد کو دیکھیں گی تو سب کے لبوں پر ایک نعرہ ہوگا کہ جو ہمارے بیٹوں کے سردار تھے اب ان سردار کی اماں جان آیا چاہتی ہیں۔ اور میں دعا کو ہوں کہ قیامت والے دن آپ کے لیے میرے لیے بالعموم اور بابا جی کی محبتوں کے پیش نظر آپ کے لیے بالخصوص میرے آقا کی والدہ ماجدہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام محمود کے منبر کے قریب آ کر اپنے محبوب اکلوتے شہزادے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرما دیں، بیٹا غلام محمد ابرار برکاتی بھی آیا ہے، یہ ساری زندگی تیری آمد کی جشن مناتا رہا ہے، میں تیری ماں ہو کر سفارش کرتی ہوں انہیں بھی اپنے میلاد منانے والوں میں شامل کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ ان تمہیدی دعائیہ کلمات کے بعد علماء کرام کی موجودگی میں
اس آیہ کریمہ پر میں عاجزانہ انداز میں علمی روحانی کچھ گزارشات اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عظمت والا نور آ گیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ بات جاءکم سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جاء ماضی ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ جو عظمت والا نور ہے یقینی طور پر وہ آ چکا ہے، وہ آ چکا ہے، مگر اللہ کی طرف سے اس کی آمد ہوئی کہ ان کی طرف ہے، یہ لفظ کم بیان کر رہا ہے۔ اگر میں تفسیر ابن عباس سے لے کر روح البیان تک اسماعیل حقی تک آؤں تو انہوں نے فرمایا اس کے مخاطب، کیونکہ یہ جمع کی ضمیر ہے اور خطاب کی ضمیر ہے، فرماتے ہیں اس کے مخاطب صرف اہل عرب نہیں، اہل عجم نہیں، اللہ کی ساری خلق ہے۔ کیونکہ بیسک انسان مخاطب ہوتا ہے تو انسان چونکہ اللہ کی اشرف مخلوق ہے اور اس اشرف مخلوق کے تابع اللہ نے باقی ساری مخلوق کو کر دیا ہوا ہے، جب انسان مخاطب ہو تو معنی ہوتا ہے ساری کائنات خلق مخاطب ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا رب کائنات یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس نور کی آمد صرف عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، کسی قوم، کسی زمان اور مکان کے لیے نہیں، وہ نور مطلق اللہ کی ساری مخلوق کی طرف میری طرف سے آ گیا ہے۔ جب اتنی بات واضح ہو گئی تو اب دیکھنا یہ جو نور مطلق ہے جس کو رب کائنات نے نورن نے بیان کیا ہے، اس نور سے مراد کون ہے، اس نور سے مراد کن کی ذات ہے؟ تو سب سے پہلا حوالہ میں پیش کرنے چلا ہوں اس شخصیت کا کہ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا ابی بن کعب آتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو خلفائے راشدین کے بعد قرآن کا سب سے زیادہ جن کے پاس علم ہے ان کو اکابر ائمہ نے ترجمان القرآن قرار دیا ہے۔ ان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ عنہما۔ اور ان کا کمال یہ ہے کہ جن کے سینے پر قرآن کا نزول ہوا ہے انہوں نے الحمد سے والناس تک انہیں قرآن کی تفسیر خود پڑھائی ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں 1.25 لاکھ صحابہ میں ترجمان القرآن ٹھہرے۔ انہوں نے نورن کے متعلق اپنی تفسیر ابن عباس میں ان کا قول موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمدہ، فرماتے ہیں اس نور مطلق سے مراد رسول مطلق ہیں، اور رسول مطلق صرف محمد ہیں۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہ رسول مطلق بن کے آیا ہے نہ نور مطلق بن کر آیا ہے۔ تو اس نور مطلق سے مراد نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرات علی وقار جب مدارس میں جن کا منصب عالم یعلم علما ہے، یعلم یعلم تعلیما ہے، ان کی بارگاہ میں اکتساب علوم کی خاطر جب ینگ مین اپنے اذہان و قلوب کو زانو تلمذ بچھا کر طالب علم بن کر اصول علم کے لیے کاسا بناتے ہیں تو وہ جب پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں قرآن کا سیاق و سباق، ربط بین الآیات، بیک گراؤنڈ،
شان نزول، ماقبل اور مابعد، آپس میں ان کے کیا ربط ہے، اور قرآن مقدس کی میننگ، ٹرانسلیشن، معنی، مفہوم خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کیسے ہونا چاہیے، یہ سارا رنگ ان کے من میں قرآن علوم قرآنی کے حساب سے ٹرانسفر اساتذہ جب کرتے ہیں تو پڑھاتے کون سی کتاب ہیں؟ اس کتاب کا نام ہے جلالین، اس کتاب کا نام ہے تفسیر جلالین۔ تو جلالین کے رائٹر کون ہیں؟ جلالین کا رائٹر وہ ہے، اگر آپ اور میں نبی کریم علیہ السلام کا دین پڑھانے والے اگر مفسرین کو دیکھیں تو ان کا خاصا مقام نظر آتا ہے، محدثین کو دیکھیں تو بہت بڑا اونچا قد ہے، اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عشاق کا بازار اور میلہ لگا ہو تو پھر جلال الدین سیوطی کا قد بہت بڑا اونچا اس لیے نظر آتا ہے کہ بہت سارے عشاق کو میرے مصطفیٰ نے ہر رات جلوہ کرایا ہے، مگر جلال الدین سیوطی کی یہ انفرادیت ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام ہر رات خواب میں بھی دیدار کراتے رہے ہیں، اور خدمات دین اور عشق و محبت کے سبب میرے نبی انہیں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے بھی دیدار کرایا ہے۔ نور کے متعلق اس عاشق صادق سید المفسرین امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان کا عقیدہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، میں بڑے بڑے اکابر کا عقیدہ پیش کروں گا، اس کے بعد پھر صحابہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، پھر آخر میں پوری ونڈ کروں گا، ایک نتیجہ نکالوں گا۔ حضرت وقار امام جلال الدین سیوطی جلالین میں فرماتے ہیں، میں نے بھی پڑھی، میرے ساتھی علماء نے بھی پڑھی ہوگی، تو انہوں نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا اس نور سے مراد وہ خاص نبی ہے، وہ خاص نبی ہے۔ یہ ہوا ضمیر بھی قابل توجہ ہے، اور آگے انہوں نے نبی نہیں کہا، ان نبی کہا ہے، توجہ ہے، ان نبی کہا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رب کائنات نے ہر نبی کا تعارف نکرے میں کرایا ہے، جب تک نکرہ رہتا ہے عموم ہوتا ہے، اور جب اس پہ الف لام لگا کر اسے معرف بھی لام کر دیا جائے تو پھر عموم ختم ہو کے خصوص آ جاتا ہے۔ گویا جلال الدین سیوطی کو بھی رب نے خبر دے دی ہے، جب میں بنانے والا اور بھیجنے والا ہو کر انہیں نبی نہیں کہتا، نکرے میں یاد نہیں کرتا، تو ان کی بارگاہ کا نوکر ہے، تو بھی نبی نہ کہنا، تو بھی ان نبی کہنا، تو بھی ہم نبی کہنا، تاکہ میری سنت پر عمل ہو جائے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر کوئی نبی بن کے آیا ہے، صرف آمنہ کا لال ان نبی بن کے آیا ہے۔ تو گویا ونڈ ہو گئی، اس نور مطلق سے مراد آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی اور نبی نہیں، جو ان نبی ہے وہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت وقار تیسرے نمبر پر میری اپنی چوائس ہے، میری اپنی پسند ہے، اور میں ان کو مفسرین کی صف میں بڑا لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، اور ان کی تفسیر کا بہت مطالعہ کرتا ہوں۔ کبھی میری چھوٹی سی کٹیا میں تشریف لائیں تو میں نشانات آپ کو دکھاؤں۔ 16 جلدوں کی بیروت لبنان کی تفسیر یقیناً ان علماء کی لائبریریز کا بھی حصہ ہوگی، وہ اس کا نام ہے تفسیر روح المعانی۔ نام کیا ہے؟ ذوق نہ لکھ پڑیا، روح المعانی۔ تو جملہ قابل قدرت کرنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، محمود آلوسی نے واقعی معانی کی روح پیش کی ہے امت کو، معانی کی روح پیش کی ہے امت کو اس پوری تفسیر کے اندر۔ انہوں نے آیت کریمہ کے ضمن میں نور کا ترجمہ، تفسیر اور سلیکشن کرتے ہوئے جو جملے لکھے بہت بڑے قابل قدر ہیں، لائق تحسین ہیں، اور میں ان کو سلوک بھی مارتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ کریم ان کے مزار اقدس پر ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے لکھا قد جاءکم من اللہ نور اے عظیم هو نور الانوار والنبی المختار۔ وہ فرماتے اس نور سے مراد وہ عظیم
وہ عظیم رسول ہیں جن کو رب کائنات نے نور بنا کر نہیں بھیجا، نور الانوار بنا کے بھیجا ہے، نبی مختار بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی ونڈ پھر موقع پر آئے گی کہ حضور نور الانوار کس طرح ہے۔ تو 3 تفاوت بر تفاصیل، بڑی چوٹی کی تفاصیل، جو تمام تفاصیل میں تفسیر کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مقام اور کیلیبر رکھتی ہیں، میں نے ان کے 3 حوالے پیش کر دیے ہیں۔ میرے خیال میں کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے حجت تمام کرتے ہوئے ایمان والوں کے لیے 3 دلیلیں کافی ہوتی ہیں اور 3 پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ ان تینوں تفاسیر نے اس بات کا تأکید کیا کہ نور سے مراد جا کی صورت میں جن کو رب نے بھیجا ہے، اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ جب اتنا تعین ہو گیا، اب اس کے معنی پر غور کرتے ہیں کہ نور کہتے کس کو ہے۔ توجہ ہے، تھوڑا سا داد کا فقدان ہے۔ امداد تو اللہ رسول کی بارگاہ سے ہوتی ہے اور بابا جی خاصی کر دیتے ہیں، کم از کم آپ داد میں بخیلی نہ کریں۔ پروفیشنل خطیب تک تینے جملے خود کہنا کہ 7 وار اسبان لکھوانا ہے، میری تے عادت ہی کوئی نہیں۔ نکراں جملے سارے آندے نے، مگر ممبر کا حیا کریدا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا بہت بڑا ادب ہے۔ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و باجزیدی جا۔ اللہ کی قسم سے اس بات کا خیال ہوتا ہے، ورنہ ہر طرح کی گفتگو، ہر طرح کی نکر اور ہر طرح کی بات آتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اب دیکھنا یہ کہ نور کا معنی کیا ہے۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ، اگر میں علامہ جوہری سے شروع کروں، لسان العرب تک آؤں، اور لسان العرب سے مرتضیٰ زبیدی تک آؤں، اور ان سے نیچے پھر میں بات کروں راغب اصفہانی کی، اور پھر نیچے المعجم الوسیط کی بات کروں، تو سب نے لکھا نور کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نور اس جوہر مجرد کو کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور جو اس کے دامن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے اس کو بھی چمکاتا چلا جاتا ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام خود نور بن کر نہیں آئے، خود بھی نور ہیں، اور جس نے ان کا دامن پکڑا وہ انسان کی صورت میں تھا، حیوان کی صورت میں تھا، درخت کی صورت میں تھا، پہاڑ کی صورت میں تھا، یا مکان کی صورت میں تھا، یا زمان کی صورت میں تھا۔ میرے مصطفیٰ وہ جوہر مجرد ہیں بانداز نور کہ خود بھی چمکے ہیں، قیامت تک سارے زمانے کو بھی چمکایا۔ یہ لفظ نور کا معنی ہے، یہ نور کا معنی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود بھی، کیونکہ رب کائنات نے میرے آقا کو اس انداز میں انٹروڈیوس کرایا ہے، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، بذات خود صرف نور نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا سراپا نور نہیں ہے صرف، بلکہ حضور سراج منیرہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ چمکتا ہوا سورج ہے جو دوسروں کو بھی مستنیر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی منور کر رہے ہیں۔ جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب سب سے پہلے نور مطلق پر گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ صحابہ کا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے نور ہونے کے متعلق صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ پیش کرتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس کا، نہیں حضور کے چچا حضرت عباس کا، جو عبداللہ بن عباس کے والد ہیں، ان کا میں نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ راوی اس بات کے حضرت خریم بن اوس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انتہائی کمال کی بات، جس دن انہوں نے یہ بات بیان فرمائی، فرماتے حضرت خریم بن اوس، میں نے اسی دن دربار رسالت میں آن کر حضور کا کلمہ پڑھا۔ اور کلمہ کس موقع پر پڑھا؟ جب میرے آقا علیہ السلام باروایت ون، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام 30,000 غلاموں کے لشکر کے خود کمانڈر ان چیف بن کر روم کے بارڈر پر تشریف لے گئے، اور واپسی پر خود ان کی قیادت کرتے ہوئے ایز اے سپہ سالار میرے مصطفیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ باروایت ون
बरिवायत टू नबी करीम अलैहिस्सलाम 40,000 अपने सहाबा गुलामों की क़यादत करते हुए एज ए सिपा सालार 1 माह के धरने के बाद रूम के बॉर्डर से जब मेरे आका इस्लाम सरजमीन मदीना पर तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर हुए। खुरैम बिन औस कहते हैं मैंने हुजूर के कदमों में गिरकर कुफ्र को बिटाया, हुजूर के यदुल्ला वाले हाथों में देकर ईमान इख्तियार फरमाया और अपने आप को हुजूर का सहाबी बनाया। जब मैंने उस मौका पर कलमा पढ़ा, ऐन उसी वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपके गुलामों का आज बहुत बड़ा जम्मे गफीर है, तो गुलामा का बड़ा सारा अज मेला लग्या होया है। मैं तो मिलाद का कसीदा लिखा है जेड़ा नूर का कसीदा है, जे अज इजाजत हो तो सुना दे, इजाजत हो तो सुना दो। बात नूर की भी की है, बात मिलाद की भी की है। और ये लोग कहते हैं साहबा ने मिलाद नहीं पढ़ा। मैं मुतअद्दिद कुतुब के हवाले से अर्ज करूँगा, इमाम हाकिम से लेकर मवाहिबुल दुनिया इमाम अहमद कुस्तुलानी तक, इमाम अहमद कुस्तुलानी से लेकर इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी तक, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से नीचे अगर आऊँ मुफ्ती मक्का इमाम अहमद ज़ैनी तक, सब ने लिखा है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और ये बात तो जामे तिरमिज़ी में भी मौजूद है, सियासित्ता कुतुब में भी मौजूद है। सरकार से जब इजाज़त मांगी, मैंने नूर वाला मिलादिया कसीदा लिखा है, परमिशन चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। पाको हिंद में जो मेरे मसलक के तर्जुमान हैं, उनका नाम इमाम मोहम्मद रज़ा खान है। वो इस लम्हे को पता क्या कहते हैं, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, और तबस्सुम फरमाकर मेरे आका इस्लाम ने फरमाया या अब्बास कुल यफ़्दुल्लाहु फाका, ए अब्बास मेरे मिलाद का कसीदा पढ़, अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे। लफ्जी तर्जमा ने ये नहीं है, मैंने मुरादी तर्जमा किया है। उलमा जानते हैं लफ्जी तर्जमा है अल्लाह तेरे मुंह को टेढ़ा ना करे, मैंने मुरादी तर्जमा करते वक्त किया अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे। जुमला कहने चला हूँ बाबा जी के कदमों पे हाथ रखकर, वो जुमला ये है सरकार ने बता दिया जो मेरा मिलाद पढ़ता है मुस्तफ़ा उसको मुंह की सलामती की दुआ देता है। अब क्या तक जो भी कलमा पढ़ने वाला मेरे नबी का मिलाद पढ़ता रहेगा, हजरत अब्बास करी जो मेरे मुस्तफ़ा ने मुंह की सलामती की दुआ दी थी, क़यामत तक वो भी वो सलामती वाली दुआ पाता रहेगा। और मैंने बड़े बड़े मिलाद पढ़ने वाले अपने जैसे गुनाहगार देखे हैं, अल्लाह की कसम बड़े बड़े माथे पर मेहराबों वालों को देखा है, जब मरे हैं तो चेहरे काले हो गए हैं, मगर गुनाहगार होकर जिसने सारी जिंदगी आमना के लाल की आमद का जश्न मनाया है, मरने के बाद जाकर चेहरा देखा है तो सूरज की तरह चमक रहा था। फिर मुझे यकीन हुआ कि मुस्तफ़ा ने अब्बास को दुआ दी थी, उस दुआ का फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का फैज़ किसी कौम खित्ते कस्बे के लिए नहीं, आलमीन के लिए है। तो अब्बास ने फिर हुजूर के नूर का इतराफ़ करते हुए मिलाद कैसे पढ़ा, जुमलों पर गौर कीजिएगा और मेरी ट्रांसलेशन पर इसकी डेफिनेशन पर गौर कीजिएगा। अब्बास खड़े हो गए हाथ बांध कर, 40,000 साहबा का जम्मे गफीर है। इल्मी जुमला कहना चाहता हूँ सादा अंदाज में ताकि आपको समझ आ जाए। वो जुमला ये है कि बाकी अहादीस का अक़साम, मरफू क्या है, मौकूफ़ क्या है, मकतूब क्या है, फला फला उस तरफ नहीं जाता। 3 बड़ी किस्में हदीस की, एक कौली होती है, एक फेली होती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो कौल है, जो कर दिया वो फेल है, ना फरमाया ना किया, मगर किसी नौकर ने सरकार के दरबार में कुछ कह दिया या कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने तरदीद ना फरमाई, मुस्कुराते हुए उसे साबित तो सलामत रखा, उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। अब क्या तक के लिए मिलाद मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अब्बास का पढ़ा हुआ खामोशी फरमाकर बल्कि दुआ देकर ये साबित कर दिया कि मिलाद मनाना बिदअत और नाजायज नहीं, महफिल सजाकर नबी की आमद का तज़किरा करना मेरी तकरीरी सुन्नत है, मेरी तकरीरी सुन्नत है। मैं दोनों रंग लेकर चलता हूँ, क्योंकि बाबा जी छड़े पीर नहीं, बाबा जी आलिम भी नहीं। ते सानू अलहमदुलिल्लाह इंज दे पीरां दी लोड़ है, जेड़े जाहिल पीर ने अल्लाह तानू ते मेरी नस्लां नूं उन्हां तो महफूज फरमाए, जेड़े कुरान और सुन्नत दा इल्म रखदे ने अल्लाह सानू तानू उन्हां दे दामन नाल वाबस्ता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ
عباس کھڑے ہوئے، حق ادا کر دیا. صرف ایک شعر پہ اکتفا کرتا ہوں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے. کیا عرض کرتے ہیں؟ انتا یا رسول اللہ انتا. تھوڑی جی آواز دے رسول صاحب، میرا کیوں اپنا ساؤنڈ سسٹم خراب ہو، میں سپیکر دے شہر دا مگر میرا سپیکر خراب ہو گیا. انتا لما ولدتا اشرقت الارض. یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین روشن ہو گئی. ابھی آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی، ڈیفینیشن پیش کروں گا. تمام لغت کی کتب جتنی بھی ہیں، منجد سے لے کر اوپر تک، سب نے لکھا ہے میلاد کہتے کس کو ہے. سب نے لکھا میلاد کہتے کس کو ہے. دو جملے عرض کرتا ہوں. لکھا المیلاد وقت الولادہ، المیلاد وقت الولادہ. تمام عربک ڈکشنری کے ائمہ نے لکھا میلاد کسی کے جنم کے وقت کو کہتے ہیں. میلاد کسی کے جنم کے، کسی کی ولادت کے وقت کو کہتے ہیں. کسی کی ولادت کے وقت کا ذکر یہ میلاد کہلاتا ہے. دوسرا جملہ لکھا، انہوں نے فرمایا المیلاد ذکر الولادہ، کسی کی ولادت کا ذکر کرنا یہ میلاد ہوتا ہے. تو حضور کے سامنے کوئی اور نہیں میرے نبی کا چچا کر رہا ہے. انتا لما ولدتا اشرقت الارض. یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پوری زمین روشن ہو گئی. اس حصے میں میلاد بیان کیا ہے، اگلے حصے میں میرے موضوع کی تائید کی ہے کہ میں نور پہ گفتگو کر رہا ہوں. اگلے حصے میں کیا کہتے ہیں حضرت عباس؟ عرض کرتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض. اگلے حصے میں کہا وضاعت بنور کل افق. یا رسول اللہ آپ کے نور سے سارے آفاق روشن ہو گئے. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ. وضاعت بنور کا کما کم، یہ کا ضمیر خطاب ہے. حضور کے چچا حضور کو خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت رب نے آسمان سے نور نازل نہیں فرمایا تھا جس سے زمین و آسمان چمکے. یعنی صرف آمنہ کا گھر نہیں چمکا، مکہ کے در و دیوار نہیں چمکے، شام تک روشنی صرف نہیں پہنچی اور آسمان سے نہیں اتری، بلکہ صحابی کہہ رہا ہے، کوئی WD والا نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کا صحابی کہہ رہا ہے. میرا اوبلیگیشن نہیں سمجھا کریں، مصطفیٰ کا صحابی کہہ رہا ہے. وضاعت بنور کا الافق. یا رسول اللہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو ساری زمین و آسمان پورے آفاق جو چمکے بے نور کا، آپ کے نور سے چمکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام باوجود مصطفیٰ کو لباس بشری میں اللہ کا نور مطلق مانتے تھے. صحابہ کا سر کٹوا بندہ مان رہا. بے نور کا الافق. ملا کر پڑھو حمزہ وصلی کو گرا کر تو بے نور کل افق. یا پھر ساری کائناتوں میں جو چمک اور روشنی ہے آپ کے نور سے. حضور کا چچا بھی ہے، جلیل القدر صحابی بھی ہے، بے نور کا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ گندا عقیدہ کسی اور نے بعد میں کڈیا ہے. صحابت مصطفیٰ نو باوجود لباس بشری دے نور کہنے سن. اور میرا آقا السلام کی بشریت کو رب کائنات نے اتنا شفاف، اتنا نفیس اور اتنا لطیف بنا دیا تھا کہ آسمان کے سورج نے میرا آقا السلام کو 63 سال تک اس زمین پر دیکھا مگر میرے مصطفیٰ کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا. سورج بھی مصطفیٰ کا سایہ ثابت نہیں کر سکا. معنی یہ ہوا کہ سورج کی تمادت و روشنی میں رب کائنات نے اتنی لطافتیں نہیں رکھی جو محمد کی بشریت میں رکھی. حالانکہ بشریت میرے مصطفیٰ کی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بشریت ذات نہیں ہے، نورانیت ذات ہے. اور آقا کی آمد 3 حصوں میں ہے. ایک حدث یحدث تحدیث کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھے 15واں سال ہے پھول نگر کی سرزمین پر. میں نے بات خلقت سے شروع کی تھی. ابھی میں 62 تک نہیں پہنچا.
ابھی ان 14 سالوں میں بیان کرتے کرتے صرف ولادت کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی مسجد میں جو ترتیب بالاستیاب میرا خطاب ہوتا ہے، ابھی ولادت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کی آمد 3 حصوں میں ہے، پہلے خلقت ہے، پھر ولادت ہے، پھر بعثت ہے۔ اسی طرح میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی 3 مراحل ہیں، ایک مصطفیٰ کی بشریت ہے، ایک مصطفیٰ کی نورانیت ہے، ایک مصطفیٰ کی محمدیت ہے۔ محمدیت کو بنانے والا اور بننے والا جانتا ہے۔ ابو بکر جو مونڈوں پہ اٹھاتا رہا ہے، چادریں بچھاتا رہا ہے، سب کچھ قربان فرماتا رہا ہے، اگر وہ نہیں سمجھ سکا محمدی حقیقت تو کائنات کا کیڑا مولوی سمجھ سکتا ہے؟ لہذا بات عرض کرنے لگا ہوں، کہتا ہے کہ عباس عرض کرتے ہیں آپ کے نور سے سارے آفاق چمکے۔ آپ کے ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ نبی کریم علیہ السلام کو نور نور کہتے ہیں کہ وہ نور مطلق ہے۔ میں بھی تھوڑی سی گرامر جانتا ہوں، مولوی پڑھے لکھے سے میں بھی گرامر جانتا ہوں۔ حضور نور ہیں، نور مطلق ہیں، تو پھر آپ کا عقیدہ کہ ہر جگہ ہے، نور مطلق بھی ہوں اور ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہوں۔ بقول امام احمد رضا کے ترجمے کی شاید کا ترجمہ کیا، حاضر ناظر بھی ہوں، کہ پھر لائٹاں جلان دی کی لوڑ ہے، بتیاں لان دی کی لوڑ ہے، پھر اندھیرا کیوں ہوگا؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ میں حضور نور بھی ہوں، ہر جگہ بھی ہوں، پھر لائٹیں جلانی پڑتی ہیں، توجہ ہے، پھر لائٹیں جلانی پڑتی ہیں۔ الزامی جواب تو فی الوقت میرے ذہن میں آیا، تحقیق کی بات میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار ایمان سے بتاؤ قرآن نور ہے؟ بولے چھٹے پارے میں رب نے کہا، اس سے پیچھے، اس سے تھوڑا سا پیچھے، یہ مائدہ کی آیت ہے، وہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں رب نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قرآن نور مبین ہے، صرف نور نہیں ہے، نور مبین ہے۔ تو میں نے کہا قرآن نور ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا فرشتے نور ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک آگے ایک پیچھے ہے، اور ایک اوپر اور نیچے ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب کو کوٹ کروں تو وہ تو بہت سارے بتاتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے کے انسان کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا فرشتوں کو کیا مانتے ہو؟ کہنے لگے نور، ان کی نورانیت تو حقیقی ہے اور ان کا نور ہونا حقیقی ہے، ان پر کسی کو اختلاف نہیں۔ تو میں کیا ظالمہ، قرآن بھی نور ہے، فرشتے بھی نور نے، 5-7 تا تیرے نال بھی نے، 5-7 تیری جنانی نال بھی، 5-7 تیرے بالا نال بھی، تیرے گھر میں اتنے سارے نور والے فرشتے تے قرآن یہ دونوں موجود نے، تے پھر بتیاں کادے واسطے لا رہے کیوں وابڑا دے ہتھے چڑھے ہیں؟ جواب نہیں تھا، جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو اس سے بھی اونچی بات کرتا ہوں، آپ کی توجہ ایک باری ذوق نہ لا، یہ کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑا پوش ایریا ہے، مگر پوش ایریا یہ تو ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ بندہ اللہ کی تسبیح نہ پڑھے۔ 90 نیکیاں ملتی ہیں جی ایک باری زبان پہ سبحان اللہ کی توجہ ہے۔ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں، قرآن نور ہے، فرشتے نور ہیں، ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں گھر میں، پھر بھی لائٹ جلانا پڑتی ہے، پھر بھی لائٹ جلانا پڑتی ہے۔ کیوں؟ بڑا قابل توجہ جملہ عرض کر رہا ہوں، کسی کے نور ہونے کے نور کے ادراک کے لیے اسی طرح کا نور ہونا ضروری ہے۔ جب تک اسی طرح کا نور نہ ہو تو نور کا ادراک ممکن نہیں ہوتا۔ اگر بصر کا نور ہو تو بصر جیسا ادراک چاہیے، بصیرت کا نور ہو تو بصیرت جیسا ادراک چاہیے، اور مصطفیٰ جو نور ہیں پھر ان جیسا نور اپنے اندر پیدا کر مصطفیٰ نظر آئیں گے کیسے؟ ادراک چاہیے۔ تو ذات دی وقار اس سے بھی بڑی بات اب کرنے لگا ہوں۔ قرآن نے کہا 18ویں پارے میں اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے اور وہ واجب الوجود ذات ہے، علم کے ساتھ ساری کائناتیں اس کے احاطہ میں ہیں، اس کی قدرت کے احاطہ میں ہے، اس کے اختیار کے احاطہ میں ہے۔ معنی یہ بنا کہ واجب الوجود ہو کر وہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا زمین و آسمان کا نور بھی ہو، ہر جگہ بھی ہو، پھر بھی تجھے سورج کی روشنی کی بھی ضرورت پڑے، رات کو چراغوں کی بھی ضرورت پڑے۔
میں نے کہا نبی پاک دے نور ہون تے تکلیف ہوندی ہے، رب زمین آسمانہ دا نور ہے، بوڑ چراغا کیوں جلاندا پھردا ہے؟ جیڑا جواب رب واسطے دے گا وہی جواب مصطفیٰ واسطے ہوگا۔ گل پلے پئی ہے کہ نہیں؟ میرا صرف خطاب نہیں ہوتا، نظریاتی ہوتا ہے، نظریاتی ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دوسرے کے صحابی کی بات کروں، مطلب کہ کوئی پابندی تے نہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے خصوصی شاعر جنہیں میں بلند بارگاہ کا درباری نعت خوان کہوں، یہ ساری انہی کی سنت ہے۔ اور شخصیت کا نام سیدی و مرشدی و آقائی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نے اپنے منبر پر کھڑا کر کے ان سے اپنی نعت سنی ہے، چادر بھی پہنائی ہے، اور انہیں میرے نبی نے سلامتی کی دعا بھی عطا فرمائی ہے، منہ چمکتا بھی ہے، سلامت بھی ہوتا ہے۔ حضرت حسان 120 سال کی عمر میں جب فوت ہوئے تو جس طرح 18 سال کے جوان کے دانت تر و تازہ اور سلامت ہوتے ہیں، حسان کے دانت اسی طرح سلامت تھے، اس لیے کہ ساری زندگی محمد کا میلاد پڑھتا رہا ہے۔ وہ حسان کھڑے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے منبر پر، انہوں نے پڑھا نور ادا لہ علی البریہ، کیا پڑھا؟ نور ادا لہ علی البریہ من یہد، انہیں پڑھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ نور ہیں جو ساری کائناتوں کو چمکانے کے لیے آئے، ساری کائناتوں کو چمکانے کے لیے آئے ہیں۔ جس نے بھی ان کا دامن پکڑا اور وہ مستنیر ہوا، جو مستنیر ہوا یہتدی، وہ ہدایت پا گیا۔ حسان بن ثابت نے بھی میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہو کر میرے آقا کے نور مطلق ہونے کا اعتراف کیا، نور مطلق ہونے کا بولے اعتراف کیا۔ ایک اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے، سابقہ تمام کتب صحائف کے عالم تھے۔ صحیفہ سمجھتے کس کو کہتے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو مجمع ہے، جنٹری کے لوگ بیٹھے، صحیفہ جانتے کس کو کہتے؟ اللہ نے کتابوں کی بات بھی کی ہے، صحائف کی بات بھی کی ہے۔ صحیفہ کس کو کہتے؟ صحیفہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کی ہدایت کے لیے ایک مضمون، ون ٹاپک، ایک مضمون کسی تختی پر لکھ کر اللہ نے کسی نبی کو ایک مضمون، کسی نبی کو تختی پر تحریر کرا کے اتار دیا، اس ایک مضمون والی تختی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ بہت سارے مضامین کے مجموعے کو صحیفہ والی کتاب کہتے ہیں۔ تو کتب اور صحائف ان کے عالم تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا چرچا سنا، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، شاعر تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آئے، 200 اشعار کا قصیدہ لکھا۔ کتنا بولے؟ 200 اشعار کا قصیدہ لکھا۔ بعض اکابر علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے 250 سال عمر پائی۔ ان کا کہ جب آئے تھے یا 225 سال عمر پائی، جب آئے تھے تو 25 سال عمر تھی، کیونکہ 200 اشعار کا قصیدہ لکھ کر آئے تھے۔ حضور نے سلامتی کی جو دعا دی، ایک ایک شعر کے بدلے ایک ایک سال زندگی کا میرے نبی نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا۔ اور کعب بن زہیر کیا کہتے ہیں؟ جملوں پر غور کیجیے گا، بڑی تاکید کے ساتھ جو عربک گرامر کے خاص جملے ہیں حضرت کعب بن زہیر نے ان کو استعمال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں، ان الرسول لنور یستداء بہ، ان الرسول لنور
युस्तदाउ बिही, बड़ा सोना तर्जमा करूंगा, बेशक ये अजमत वाले रसूल जरूर जरूर नूर है। डब्ल्यू वाला नहीं, सहाबी कह रहा है। नूर की बारगाह में कौन कह रहा है? सहाबी कह रहा है। सहाबा के अकीदा अपनाओ। आपके लिए मेरे लिए अकायद की दुनिया में कोई मौलवी फॉलो करने के लायक नहीं है, कोई मुफ्ती कोई मुहद्दिस फॉलो करने के लिए लायक नहीं है। अकीदा लेना है या नबी के सहाबा से लो या नबी की अहले बैत से लो। हकीकी अकीदे के अमीन वो लोग हैं। तो सहाबी रसूल सल्लम की बारगाह में, जो उधर का भी बड़ा आलिम है, अब इधर भी सहाबी बन गया, बड़ी कद्र मंज़िलत पाई है। क्या कहता है? इन्नर रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही, बेशक ये अजमत वाले रसूल जरूर जरूर नूर हैं, खुद नूर नहीं, युस्तदाउ बिही, इनसे नूर लिया जाता है, क़यामत तक नूर का फैज़ लिया जाता रहे। यानी खुद भी नूर हैं और नूर की खैरात भी बांटते हैं। खुद भी नूर हैं, बोले नूर की खैरात भी बांटते हैं। कायनात में जहाँ जहाँ भी नूर का तसव्वुर है, इस मुस्तफ़ा के नूर का फैज़ान है। युस्तदाउ बिही। अगले जुमले में क्या कहते हैं? अगले जुमले कहते हैं कि मुहम्मदुन मिन सुयूफिल्लाह मसलूल। वो कहते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम वो नूर हैं कि अल्लाह की हिंदी तलवारों में से एक नंगी तलवार है। ये हज़रत काब बिन ज़ुहैर कह रहे हैं। तीन जुमले, तीन हवाले मैंने कोट कर दिया सहाबा के लिए, कि सहाबा का अकीदा भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात के लिए नूर का है। जब मैं इतनी बात अर्ज कर चुका हूँ तफासीर और अहादीस से, तब एक नतीजा देना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बशर और नूर होने के मुतालिक जो एक नज़रिया हमारे वजूद में आया, वो क्या आया? वो नज़रिया हमारे वजूद में ये आया कि नबी पाक के नूर होने का बशर होने का इकरार करो, नूर होने का बार बार इसरार करो। नूर होने का बार बार, नूर के बशर होने का सिर्फ इकरार करो, और नूर होने का बार बार बोलो, नूर होने का बार बार इसरार करो, और अपनी दुनिया में मुशाहिदा करो। मिंबर पर, जलसे में, महफिल में, मजलिस में, जहाँ बशर का पर इसरार हो बार बार, तो कुरान ने एक नजरिया दिया कि वो कौन है जो बशरियत पर बार बार इसरार करे। कुरान ने नजरिया दिया है वो कौन है, और जो नूर पर बार बार इसरार करे, कुरान ने नजरिया दिया है वो कौन है। कुरान ने वंड की है। बशरियत पर इसरार करने वाले वो कौन है, नूरानियत पर इसरार करने वाले वो कौन है, कुरान ने वंड की है। सारी तकरीरें जिनकी नूर पर होती हैं वो कौन है, सारी तकरीरें और खिताब जिनके बशर पर होते हैं वो कौन है। मेरी क्या मजाल, छे पिद्दी का शोरबा कुरान की आयत दे रहा हूँ। रब्बे कायनात ने वंड की है, फरमाया जो सारी तकरीरें मेरे लाडले महबूब के नूर पर करें वो मोमिन हैं, जो मेरे नबी की बशरियत पर सारी तकरीरें करें वो मुनाफिक है। तवज्जो तवज्जो, बड़ी तवज्जो, आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा एविडेंस नहीं है, कुरान पेश कर रहा हूँ। रब ने वंड की है, मैंने नहीं, रब ने वंड की है। जो तकरीरें सारी बशरियत मोहम्मदी पर करें वो मुनाफिक हैं, और जो सारी तकरीरें नबी पाक की नूरानियत पर करें वो मोमिन हैं, और जो मोमिन हैं वो क़यामत वाले दिन नूर वाले होंगे। जो मुनाफिक हैं वो नूर वाले मोमिनों से क़यामत वाले दिन खैरात की भीख मांगने आएंगे, मगर रब फरिश्तों से कहोगा, कहे फरमाएगा इन बेईमानों से कहो यहाँ मोहम्मद के नूर दिखाने का मकाम है, नूर पाने का मकाम नहीं है। वो दुनिया थी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानने के क़यामत को घर मान गया। ये मैंने आयत पढ़ने के लिए माहौल बनाया है, अब आयत पढ़ रहा हूँ। क़यामत का मंजर है, हुजूर मकाम महमूद के मिंबर पर जलवागर हैं। रब्बे कायनात अपनी शान के लिए कुर्सी जलालत में तशरीफ फरमा होगा। मेरे आका के सर पर ताज शफात कुबरा का ताज होगा। इस लम्हे में जो रब फैसला फरमाएगा, कुछ तो उसके
फैसले पर आमाल के सबब जन्नत जाएंगे, और अक्सरियत मेरे जैसे लोगों की मोहम्मद की शफाअत की वजह से जन्नत जाएगी। जब रब का फैसला हो जाएगा, अल्लाह वंड करेगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों एक तरफ हो जाओ, मोहम्मद के गुलामों को जाने दो जन्नत में। जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के गुलाम जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो कुरान मुकद्दस एक मकाम पर कहता है उनके आगे भी नूर होगा, उनके पीछे भी नूर होगा, उनके दाएं भी नूर होगा, उनके बाएं भी नूर होगा, उनके ऊपर भी नूर होगा। वो नूर के झुरमट में, अनवार और तजल्लियात में जब वो जन्नत की तरफ जा रहे हो, तवज्जो तवज्जो, बड़े खास मंजिल पे आपको ले आया हूँ, खास मकाम है ये। तब वो नूर वाले यहाँ मुस्तफ़ा को नूर बशरियत का इकरार करते थे, सारी तकरीरें और एतराफ़ नूर पर करते थे। जब वो सरापा नूर बनकर और नूर की तजल्लियात यानी अनवार में जब वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे ना, तो मुनाफिक जहन्नमियों के टोले में से भागते हुए आएंगे और वो पता क्या कहेंगे। अब उस मंजर को मेरे रब ने पहले बयान कर दिया है, पहले बयान कर दिया है। फरमाया यौम यकूनुल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक्तबिस मिन नूरिकुम। मुनाफिक औरतें, मुनाफिक मर्द क़यामत वाले दिन हुजूर के गुलामों से जो सरापा नूर बनकर जहाँ मुस्तफ़ा को जिन्होंने यहाँ नूर माना, जब वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो मुनाफिक मर्द औरतें आकर कहेंगे साढ़े ते नजर करम करके थोड़ा जा नूर ता दिती जाओ ताकि सादा भी काम बन जाए। ये नावल डाइजेस्ट न्यूज़पेपर नहीं है, ये कुरान की आयत है। और कुरान की आयत ये सब्जियां, छोले और दालों का भाव बताने वाली किताब नहीं है, क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए हिदायत की किताब है। जुमलों पर भी गौर करें, ये हिदायत की किताब है, वही हिदायत की किताब जो नजरियात देती है, अमाल देती है, उलूमुल अक़ाइद देती है, उलूमुल अहकाम देती है, उलूमुल क़सस देती है। वो किताब कह रही है, रब फरमा रहा है क़यामत के मंजर में मुनाफिक औरतें, मुनाफिक मर्द वो मोमिन नूर वाले मोमिनों से आकर कहेंगे लक़्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा नूर तो देते जाओ, थोड़ा सा नूर तो देते जाओ। रब फरमाएगा मेरे नबी के गुलाम बखील नहीं होते, मगर नबी के गुलाम मुकल्लफ नहीं होंगे। अल्लाह फरिश्तों को कहेगा इन कमीनों से कहो क़ील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, यहाँ नूर नहीं मिलता, नूर तो आमना के लाल के चरणों में दुनिया में मिलता था, उधर से क्यों नहीं लेके आओ, वहाँ से लेकर आओ, ये वहाँ से लेकर आओ। लिहाजा तंबीह कर रहा हूँ आपको कि अपनी नस्लों को मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नूर का मानी बनाओ। और अगर मुनाफिकत से बचाना है, क़यामत वाले दिन नूर के झुरमट में अगर अपने आप को जन्नत पहुँचाना है तो मोहम्मद को यहाँ नूर मानो। गल पल्ले पई अगली दिन, इसलिए रब ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। थोड़ी सी और भी वंड कर दूं वंड। वो वंड ये है कि मेरा आका की बशरियत पर भी ईमान है, हुजूर की नूरानियत पर भी बोले ईमान है, मगर वंड ये है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात नूर है या ज़ात बशर है। तो जो है उलमा किराम तशरीफ फरमाएं, ज़ात नूर है या ज़ात बशर है। हज़रत अली वक़ार इस बात का डिस्ट्रीब्यूशन, वंड, कसम युकस्सिम तकसीम, ये खिलकत का उन्वान करेगा। जिस उन्वान से खिलकत होती है वही ज़ात होती है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जिस उन्वान से खिलकत होती है ना वही ज़ात होती है, और जो बाद में होता है वो सिफत होती है, ज़ात पहले होती है। मौसूफ ना हो तो सिफत का वजूद नहीं होता। अब देखना ये है कि पहले मुस्तफ़ा की बशरियत है या मुस्तफ़ा की नूरानियत है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, क्यों कि खिलकत का उन्वान ये साबित करता है कि ज़ात क्या है, तो खिलकत का उन्वान ही साबित करेगा। अगर मुस्तफ़ा की खिलकत पहले नूर है तो फिर ज़ात नूर है, अगर खिलकत पहले बशरियत है तो फिर नूर की बशरियत ज़ात है, नूर सिफत है। एक मौलवी मुझसे कहने लगा मैं झूठ कोई नहीं बोलना, तो खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, बावजूद बैठा हूँ और बाबा जी के कदमों पर हाथ रख के तो सारे अपने अकीदे के सरताज, मेरे सर का ताज तशरीफ फरमा है। मैं खिताब सजाने के लिए एक तो लतीफ़ा नहीं सुनाता, दूसरा झूठ नहीं बोलता। इस बात सच्ची हो तो वही कहता हूँ।
خلیل بھائی تو مدتوں سے مجھے جانتے ہیں، میں بالکل نہ مذاق کرتا ہوں، اور میں نے آج تک پیسوں کے لیے اپنا انداز بھی چینج نہیں کیا۔ کمال کی سر لگا سکتا ہوں، کمال کا شعر پڑھ سکتا ہوں، مگر پہلے دن سے یہی انداز ہے، مرتے دم تک یہی رہے گا۔ اب تو 62 کا ہونے والا، کون تک نہیں تبدیل کیتا دے انڈا بھی نہیں کرنا۔ ایک بار سبحان اللہ آکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مولوی مجھے کہنے لگا، جزاکم اللہ، مولوی مجھے کہنے لگا آپ نبی پاک کو نور نے اے بشر نہیں مانتے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ ساری تقریر نور پر کرتے، چرچے نور کے کرتے، بشر نہیں مانتے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، قرآن کی نص سے ثابت ہے، میں نبی پاک کو بشر مانتا ہوں، میں نبی پاک کو بشر مانتا ہوں، پھر چرچا کیوں نہیں کرتے؟ چرچا تو سارا نور کا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے قرآن میں رب کائنات نے جا بجا حضور کے نور کا چرچا کیا ہے، بشر حضور سے ایک بار کہلوایا ہے، خود بھی نہیں کہا ہے، خود نور بنا کے بھیجا ہے، بشر بنا کے بھیجنے کی رب نے بات نہیں کی۔ جب انہیں چرچا نہیں کیتا تے ساتھ وہ نوکر ایسا کیوں کریے چرچا؟ میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا تو نبی کو نور نہیں مانتا؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ جب پھنسے ہو نا پھر مان لیں گے، میں مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا جب مانتے ہو تو آپ نور کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے اس لیے کہ چونکہ نور حضور کی ذات نہیں صفت ہے، تو بشریت چونکہ حضور کی ذات ہے تو ہم زیادہ موصوف کو لائک کرتے ہیں، جب ذات کی بات ہوگی تو صفات خود بخود آ گئی۔ ظاہر ہے جب ذات کی بات ہو جائے نا بھائی، اس میں ذات آ جائے تو پوری ذات کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اگر صفاتی نام کہے تو وہ ایک رنگ کا تعارف ہوگا، ذات کا نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہم نے ذات کی بات کر دی تو سب کچھ آ گیا، تو ہم ذات کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تخلیق والا عنوان ثابت کرے گا کہ مصطفیٰ کی ذات بشریت ہے یا نور بشریت ہے، یا نور ذات نور ہے یا ذات بشر ہے، یہ تو عنوان ثابت کرے گا تخلیق کا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا دلائل سے۔ کہنے لگے دیں دلیل۔ میں نے کہا میں اپنے اکابرین میں سے نہ شہنشاہ بریلی کو کوٹ کروں گا، نہ صدر اللہ فاضل کو کوٹ کروں گا، نہ سیدی ابو البرکات کو کوٹ کروں گا، نہ سیدی ابو الحسنات کو کوٹ کروں گا، یا نہ اپنے دادا استاد محدث اعظم کو کوٹ کروں گا، نہ اپنے شیخ غزالی زمان کو کوٹ کروں گا۔ پھر کس کو کوٹ کرو گے؟ میں نے کہا میں تیرے بڑے مولوی اشرف علی تھانوی کو کوٹ کروں گا۔ اب فیصلہ اس سے کرواتے ہیں کہ حضور کی خلقت جو ہے وہ بشریت کی پہلے ہوئی ہے، نورانیت کے پہلے ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر میں ادھر کی بات کروں گا تجھے قابل قبول نہیں ہوگی، اور تیرا اگر کوئی کرے گا میں قابل قبول کروں گا، اس لیے مجھے قابل قبول ہوگی۔ اس لیے کہ اگر دشمن کے علاقے سے، غیر کے علاقے سے ایویڈنس مل جائے تو پھر اپنوں کے حوالے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ کافی ہوتا ہے فیصلے کے لیے، وہ فیصلے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے کہا آؤ مولوی اشرف علی تھانوی کو کوٹ کرتے ہیں۔ تاج کمپنی نے چھاپی ہے نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب، بیروت لبنان دار البصائر نے چھاپی ہے العطور المجموعہ فی ذکر نبی الحبیب۔ میں نے کہا اللہ کی قسم دونوں میری لائبریری میں ہیں، میرے گھر چل تینوں دودھ پتی بھی پیاواں گا، خالص دودھ 2 نمبر نہیں، تے نال سونا جا تینوں فروٹ کیک بھی کھواواں گا، مڑ تیرے ابا دے 2 حوالے بھی بکھاواں گا۔ توجہ ہے کون تعداد بن دی ہے یار۔ میں نے کہا دکھاواں گا، تو میں نے دکھائے، العطور المجموعہ بھی دکھائی اور نشر الدین بھی دکھائی۔ اس میں مولوی اشرف علی تھانوی نے 10 حدیثیں پیش کی ہیں اور باب باندھا ہے نور محمدی کا باب، اور اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب حضرت جابر نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ اس کائنات خلق میں اللہ نے کس کے وجود کو سب سے پہلے تخلیق کیا، تو میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی۔ میں نے حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ نہ دیا، مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب نکال کر سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا تیرا گرو کہہ
رہا ہے, حضور نے جابر سے فرمایا کائنات کا وجود بعد میں بنا ہے, مصطفیٰ کا نور پہلے بنا ہے. کائنات بعد میں بنی ہے, ساری کائنات, عالم ارواح بعد میں ہے, عالم اجسام بعد میں ہے, اور عالم ملک بعد میں ہے, عالم فلک بعد میں ہے, عالم جنات بعد میں ہے, جنت و دوزخ کا تصور بعد میں ہے, زمین و آسمان کا تصور بعد میں ہے, ساری اجسامی دنیا کا تصور, ساری مادی دنیا روحانی دنیا کا تصور بعد میں ہے. تیرا بزرگ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساری کائناتوں میں سے جو عالم خلق میں پہلا وجود ہے رب کے نور کے فیض سے, وہ میں محمد کا نور ہے. تو پتہ چل گیا نبی پاک کی خلقت سب سے پہلے ہوئی ہے اور نور میں ہوئی ہے. تو اب ونڈ ہو گئی تیرے مولوی کے فیصلے کے مطابق کہ میرے مصطفیٰ کی ذات بشریت نہیں, ذات نور ہے, بشریت صفت ہے, اور وہ ہزاروں سال آدم سے شروع ہو رہی ہے. میں کہ ہون تا حق بندا کہ تو ہی نور دا چرچا کریا کر, مگر ماں مر جائے. فرما قد جاءکم من اللہ نور. ایک اور بھی فیصلہ کرتا جاؤں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں بچہ میرا بیٹا بھولا ہے, میں نے کہا وہ سٹینڈ لے آنا, میک بھی لے آنا, تاکہ اچھے طریقے سے. آج مجھے اشفاق بھائی نے بتایا کہ سادہ مووی والا بھی بیچارہ نہیں پہنچ سکیا. یہ ہو جا خطاب جنٹری کے لوگوں کو دفاتر میں جا کر سنائے, جرنیلوں کرنیلوں کو جا کر سنائے, وکیلوں اور ججت کو جا کر سنائے. یہ تحدیث نعمت تکبر تفاخر نہیں ہے. اتنا علمی میٹر اور اتنے پرنسپل عربک گرامر کے کم ہی کوئی عالم بیان کرتا ہے. اس لیے کبھی کبھی موقع ہوتا ہے جب ان جیسے روحانی لوگوں کی روحانی توجہ ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کمپیوٹر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ بھی اوپن ہو جاتا ہے. توجہ ہے. اب اختتام کی طرف آتے ہوئے اگلی بات عرض کرتا ہوں. جب حضور کی ذات نور ہے تو بشریت والی صفت کیوں دی, کیوں بشریت والی صفت رب دیتا ہی نہ تاکہ میرے آقا کی ذات متنازع نہ ہوتی. یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ رب کا محبوب امت میں متنازع بن گیا. نبی کے مقام و مرتبہ پر 15ویں صدی کا مولوی گفتگو کرتا, یہ کر سکتے تھے, یہ نہیں کر سکتے تھے. یہ اجازت تینوں کینے دیتی ہے؟ کس نے تجھے یہ اجازت دی ہے؟ اور تیرا علم وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں مصطفیٰ کا مقام ہے. تو رب کے محبوب پر کلام کرے, یہ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی جھوٹا محبوب اپنے من کی دنیا میں بٹھا لے تو اس کے لیے تصور ہے. حبک الشیء یغنی و یسم, اس کے لیے تصور ہے کہ جس کو من سے چاہ لیا جائے اس کے عیب دیکھنے سے آنکھ اندھی ہوتی ہے اور اس کے عیب سننے سے کان بہرے ہوتے ہیں. یہ دنیا کے محبوبوں کے لیے قانون ہے. تو میرے مصطفیٰ دنیا کے محبوب نہیں, وہ تو دنیا کے خالق کے محبوب ہیں. تو پتہ چلا کس طرح وہ اپنی ذات کے لیے تقدیس رکھتا ہے, اس نے اسی طرح اسی لیول کا تو محبوب بنایا ہوگا. تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ قدوس کے یار پر تو کلام کرے, اس کی عظمتوں میں تو فیصلے کرتا پھر؟ توجہ ہے کیا کریں؟ سوال یہ ہے جب ذات نور تھی تو پھر بشریت دی کیوں؟ توجہ ہے, بشریت دی کیوں؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میرے علماء تشریف فرمان کے قدموں پر بھی ہاتھ, بابا جی کے قدموں پر بھی ہاتھ, یہ بتائیں گے بات تحقق کے ساتھ کر گیا. وہ یہ ہے بشریت مصطفیٰ نہ خدا کی ضرورت تھی نہ مصطفیٰ کی ضرورت تھی. یہ بھی قرآن نے کہا ہے. حضور کو نور بنا کر رب نے بشریت اس لیے عطا فرمائی کہ اگر بشریت محمدی کا ظہور نہ ہوتا تو آپ اور میں دلالت کی وادیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر کیسے گامزن ہوتے؟ کفر, دلالت, گمراہی, لا قانونیت و بد مذہبیت کی تاریکیوں سے نکل کر آپ اور میں
सिरात मुस्तकीम के मोटर वे पर कैसे चलते हैं। इसके लिए एक ताकीकी जुमला कह रहा हूँ। ये हरी टोपी वाले मेरे भाई पक्के के पास बैठे, इनकी नज़र कर रहा हूँ। ये जुमला खुशामदी मुल्ला नहीं हूँ मैं, लानत भेजता हूँ। बार मैं बड़ा सख्त मौलवी हूँ, खरूट किस्म का मौलवी, जानते खलील भाई, मैंने बड़े बड़े लोगों से टक्कर ली है। जुमला कह रहा हूँ काबिल तवज्जो। तारीकियाँ बहुत सारी हैं, कुफ्र की तारीकी, शिर्क की तारीकी, मुनाफिकत की तारीकी, बदमज़हबियत की तारीकी, बदमसलकियत की तारीकी, फलां 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 कुरान ने बयान किया है। बड़ा कमाल का जुमला कुरान ने कहा है, खुदा की कसम कमाल का जुमला। उलमा दात देंगे और मैं इनसे कहूँगा बाद में मेरी पुष्ट पर मुझे थापी दें। जुमला कह रहा हूँ, तारीकियाँ बहुत सारी हैं, मगर उन तारीकियों को मिटाने के लिए अल्लाह ने अनवार नहीं एक ही नूर भेजा है। तवज्जो तवज्जो, आयतें पढ़ो, बहुत सारी आयतें, सिर्फ एक कोट कर रहा हूँ। रब ने फरमाया लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। तारीकियों की बात की तो ज़ुल्मात कहा, और तारीकियों को मिटाने वाले की बात की तो सिर्फ एक नूर कहा। पता चला सारी तारीकियों को मिटाने के लिए बहुत सारे नूर नहीं आए, आमना का लाल अकेला नूर बन के आया है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत। लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। पढ़े जैसे मुफस्सिर को भी पढ़ी। मतलब ये हुआ हर तरह की तारीकी, वो रूहानी तारीकी हो या जिस्मानी तारीकी हो, मसलकी तारीकी हो, मजहबी तारीकी हो, और मशरबी तारीकी हो, मिल्लत की तारीकी हो, दुनिया की तारीकी हो, आखिरत की तारीकी हो, रब कायनात ने नूर कद जाकुम मिनल्लाह एक ही बना के भेजा है। वहाँ भी उसी का उजाला है, यहाँ भी उसी का उजाला है, उधर भी उसी का उजाला हो। जुमला आ गया जी, इजाजत दे चार्ज कर दे। एक बंदा मैनू कहने लगा, मौलवी खुदा की कसम कहा है, कसमें उठाने का आदी नहीं हूं, चलो अजमत के लिए ही सही। उसने मुझसे कहा, तुम कहते हुजूर हर जगह है, कोई अक्ली दलील दो जिसका नकल के साथ भी ताल्लुक हो। अगर मौलवी गजाली ज़मानी तवज्जो हो गई तो गल बड़ी सोहनी, नकल नाल ओदा ताल्लुक है, मगर गल अकल दी है, गल अकल की है। मैंने कहा ये बताओ, अल्लाह ने महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। और हुजूर का आलमीन के लिए रहमत होना रिसालत की वजह है, जिहत रिसालत से है, यानी हुजूर आलमीन के रसूल हैं, इसलिए हुजूर आलमीन के लिए रहमत है। ये मैंने कुरानी प्रिंसिपल बयान किया, क्योंकि हुजूर आलमीन के रसूल हैं, इसलिए हुजूर आलमीन के लिए रहमत है। तो मैंने कहा जब हुजूर आलमीन के लिए रसूल हुए तो फिर आलम में वजूद चाहिए ना हुजूर का, फिर आलमीन में हुजूर का वजूद चाहिए ना, कि हुजूर हर आलम में मौजूद हो, हर आलम के जो रसूल हैं। मैंने कहा अगर हाले भी गल तेरे पल्ले ना पवे तो मैं बुखारी वाले तेन लै जाना। बुखारी ने बड़ा कमाल किया है, बुखारी मुस्लिम दोवें शेखैन इस पर मुत्तफिक हैं और कहा है हादा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन, और अला शर्त शेखैन जो हदीस सही है वो क्या है, उसमें एक ही कौल है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम मानने वाला या मानने वाला, हुजूर का गुलाम मानने वाला या ना मानने वाला, जब मरकर कब्र में जाता है ना तो एक सवाल होता है, मा कुंत तकूल फी हाज़ा रजुल मोहम्मद, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फी हाज़ा रजुल मोहम्मद। दो कौलें, मेरे आका के आने से पहले कब्र में सवाल नहीं थे। दूसरा कौल ये है कि सिर्फ दो सवाल थे, या मान रब्बुक था या मा दीनुक था। नबी रसूल का कोई सवाल नहीं था, इसलिए कि कुर्रा अर्ज़ पर थे ही इतने, किस किस के मुताबिक सवाल होता, इंटरनेशनल तो था कोई नहीं। फिर ये सवाल बनता था कुल वक्ती के लिए, जुज़ वक्ती के लिए बनता ही नहीं था। वो तो आज था, कल नहीं था। सवाल उसके लिए बनता था जो आज भी है, क़यामत तक के लिए। इसलिए हुजूर के मुतालिक सवाल रखा गया, हुजूर से पहले नहीं था। मेरे आका ने ऐलान किया, फिर नबी के मुतालिक सवाल आया, और कमाल की बात रब ने ये रखी, अपना सवाल और दीन का सवाल उन्हें ऑप्शनल रखा है, उन्हें ऑप्शनल रखा है।
جواب دے دیا تو تب بھی اگلا ہوگا، کیونکہ اگلا آپشنل نہیں، کمپلسری ہے، اگلا کمپلسری ہے، جان تے اتھے چھٹنی ہے کمپلسری ہے، پاویں اتھے جا کے بھی دین تے رب نو منی کھلوتا ہے، رب کہندا نہیں میں فیصلہ نہ اپنے نام تے سنانا ہے نہ دین دے نام تے سنانا ہے، جیدی وجہ نال سب کچھ بنایا وہ تو پہچان، جے اونوں پہچانے گا مڑ میرا فیصلہ آئے گا، اونوں پہچانے گا تو مڑ میرا فیصلہ آئے گا۔ تے پہچان لکھا مردے نے بیک وقت تے ہادہ اسم اشارہ جو مشار الیہ کے لیے ہوتا ہے، اور مشار الیہ نہ ہو تو ہادہ اسم اشارہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہادہ اسم اشارہ بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہر قبر میں ہوتی ہے۔ خاص جملہ دے رہا ہوں، خاص جملہ دے رہا ہوں، مولوی کا منہ بند ہو گیا پھر جواب کوئی نہیں سی، خدا کی قسم میرا آقا ہر قبر میں ہوتے ہیں۔ ہادہ اسم اشارہ بتا رہا ہے، فوٹو نہیں ہوتی، سایہ نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں ہوتا، مصطفیٰ کا سراپا ہوتا ہے، کیونکہ آگے الرجل بھی آیا کھڑا ہے، ہادہ بھی ہے الرجل بھی ہے، دونوں باتیں ثابت کر رہی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا سراپا ہر قبر میں ہوتا ہے۔ میں مولوی نو آکھیا پنجابی چاکھاں گا، میں مولوی نو آکھیا مولوی تو حضور نو نہیں نہ مندا ہر جگہ کہ عالمین کے رسول نے، بھائی کو تو مکے دے مدینے جو منی کھلوتا ہے، میں ثابت کرا۔ میں کہا یہ بتا جب میرے آقا مسجد نبوی میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اس وقت بھی تو بندے مرتے تھے، تو قبر میں سوال ہوتا تھا یا نہیں؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ آقا بدر میں ہیں قبروں میں سوال ہو رہا ہے، آقا احد میں ہیں قبروں میں سوال ہو رہا ہے، آقا عائشہ کے پاس ہیں قبروں میں سوال ہو رہا ہے، آقا غار ثور میں ہیں قبروں میں سوال ہو رہا ہے۔ میں آکھیا میں کہ جیڑا رسول مسجد نبوی دے مصلی تے کھلوتا ہوئے مڑ لکھا قبراں وچ ہوئے، جیڑا ایتھے ہو کے اوتھے ہو سکدا ہے، اوتھے ہو کے ایتھے بھی ہو سکدا ہے۔ اس طرح میرے رسول کی ساری کائنات میں جلوہ گری ہے کیونکہ حضور عالمین کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ بشریت دی کیوں؟ تسی بھول گئے، میں نے یاد ہے بشریت دی کیوں؟ بشریت اس لیے دی نہ خدا کی ضرورت تھی، نہ بولیں نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی، یہ آپ کے لیے میری ضرورت، آپ کے لیے میرے لیے ضرورت تھی کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کو بطور صفت بشریت عطا فرمائی تاکہ آپ اور میں اکتساب فیض کر سکیں۔ حدیث کے پڑھنے کا موقع نہیں آیا، حضور کی بشریت اور نور پر صرف آیات ہی چلی ہیں، سونی مووی بن گئی ہے، یہ بڑا فائدہ دیتی رہے گی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ بشریت رب نے دی ہے آپ کی میری طرف ہر طرح کا فیضان ٹرانسفر کرنے کے لیے، کیونکہ رب ڈائریکٹ نہیں دیتا، انڈائریکٹ دیتا ہے، تو فیضان کو انڈائریکٹ کرنے کے لیے بشروں کے لیے حضور کو بشریت دینا پڑی۔ کیوں کہ الجنس یمیل الی الجنس، جب تک جنسی مجانست نہ ہو تو اکتساب فیض پاسبل نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ انسان سے اکتساب فیض کر سکتا ہے، جانور سے فیض اکتساب کر سکتا ہے، اس لیے رب کائنات نے آپ کو مجھے ہر طرح کا فیض عطا فرمانے کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کو بشریت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ بشریت عطا فرمائی۔ دلیل قرآن سے۔ حضرت مریم بشر ہے یا نہیں؟ سارے بولو، حضرت مریم بشر ہے نا؟ تو رب کائنات نے اپنا خصوصی فیض حضرت مریم کی طرف ٹرانسفر کرنا تھا، تو وہ فیض ٹرانسفر کرنے کے لیے، انڈائریکٹ کرنے کے لیے، تو درمیان میں ہائر کس کو کیا؟ جبرائیل کو۔ کس کو ہائر کیا؟ جبرائیل کو۔ اور جبرائیل کو ہائر کیا تو اب جبرائیل تو نور ہے، اس کے نور ہونے پر سب متفق ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو ہو کے رکھ دیتا ہے آج سیدی نے۔ توجہ ہے؟ جبرائیل کی نورانیت پر سب متفق ہے، کسی کو اختلاف نہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، سب متفق ہے۔ جب ایک بشر کو رب نے فیض دینا تھا تو درمیان میں واسطے کے طور پر کسے ہائر کیا؟ نور کو، جو جبرائیل ہے، سارے فرشتوں کا مقتدا اور پیشوا ہے، اسے ہائر کیا۔ تو کیا اسی ہیئت میں بھیجا جیسے اس کو تخلیق کیا؟ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا الیہا روحنا، پس ہم نے جبرائیل کو بھیجا۔ الیہا، ہا ضمیر مؤنث ہے، اس کا مرجع حضرت مریم ہے، مریم کی طرف بھیجا۔ تو یا اللہ جبرائیل کو نوری شکل میں بھیجا؟ فرمایا نہیں،
نہیں، مجانست پیدا کرنے کے لیے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ہم نے جبرائیل کو کامل بشر بنایا، ظاہر و باطن میں بشر بنایا، ہر رنگ اور ہر رنگ میں بشر بنایا، اور تمام بشری ریکوائرمنٹ جبرائیل کے اندر رکھے، اب مریم کے پاس بھیجا تو پتہ چل گیا، قرآن نے بتا دیا، ایک بشر کو فیض دینا ہو تو نوریوں کے مقتدا کو رب کو بشر بنانا پڑتا ہے، ادھر تو ساری کائنات انسانیت کو بشر فیض دینا تھا، اس لیے آپ کو مجھے فیض دینے کے لیے محمد کو بھی لباس بشر عطا فرمانا پڑا ہے۔ جملہ کہوں، پھر آخری دو جملے صرف 2 منٹوں میں تقریر ختم، وہ آخری 2 جملے بعد میں کہتا ہوں، جملہ قابل توجہ، اگر جبرائیل حقیقی نور ہو کر کامل بشر بن جائے تو اس کے نور ہونے میں فرق نہیں پڑتا، تو آمنہ کا لال اگر آپ کے لیے میرے لیے لباس بشر پہن کر آیا ہے تو محمد کے نور ہونے میں فرق کیوں پڑتا ہے؟ فیصلہ منصفانہ ہونا چاہیے، عدل آپ پر، اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اب نور مطلق نور کیوں ہے اس کی بات رہ گئی، صرف آگے ہے وا کتاب مبین، اور کتاب مبین، تو یہاں جو واو ہے حالیہ نہیں ہے، تسمیہ نہیں ہے، تفسیریہ بھی نہیں ہے، اگر کوئی چکر چلانا چاہے کہ یہ واو تفسیریہ ہے، نور سے مراد بھی کتاب ہے، کتاب مبین سے مراد بھی کتاب ہے، تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ قرآن کے آنے کا جو رب نے قانون پرنسپل بنایا ہے وہ یا انزال ہے یا تنزیل ہے، توجہ ہے، انزال ہے یا تنزیل ہے، ارسلہ جاء یہ قرآن کے آنے کا پرنسپل نہیں ہے، صاحب قرآن کے آنے کا پرنسپل ہے، صاحب قرآن کے آنے کا انداز ہے، قرآن یا انزال میں آیا ہے یا تنزیل میں آیا ہے، جاء میں نہیں آیا، ارسلہ میں نہیں آیا، ارسلہ میں آمنہ کلال آیا اور جاء بھی آمنہ کلال آیا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب صاحب قرآن کی آمد کا تذکرہ ان کے پرنسپل کے مطابق رب کر کے بھیجے نا، اگر قرآن کو ان کے ساتھ بھیجنے کی بات کرے تو پھر قرآن محمد کے ساتھ آنے میں جا میں شامل ہوتا ہے، توجہ ہے، جا کیسے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تمہارے پاس ایک عظمت والا نور مطلق آیا اور کتاب مبین آئی، اب قرآن کا آنا مصطفیٰ کی آمد کے ساتھ ہے، اس لیے جا میں بیان کر دیا ہے، اب ورنہ قرآن کو بھیجنے کی بات یا انزال میں یا تنزیل میں، انزل ینزل انزال، نزل ینزل تنزیل میں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو پھر یہ واو جو ہے یہ واو عاطفہ ہے، واو خاص بات کرنے لگے، واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ مغایرت چاہتی ہے، سیپریٹ کرتی ہے، سیپریشن چاہتی ہے، دو کو الگ الگ کرتی ہے، اور قرآن نے بتایا کہ نور سے مراد کوئی اور ہے، کتاب مبین سے مراد کوئی اور ہے، دونوں ایک، چلو تیسرا پرنسپل بھی عرض کر دیتا ہوں، پڑھ لکھ کے جنٹری کے لوگ بیٹھے ہیں فائدہ دے گا، وہ یہ کہ تفسیر کا اصول ہے جب اس طرح کا موقع آ جائے کہ ہاں شک پڑے کہ شاید دونوں سے ایک شے ہو تو مفسرین فرماتے ہیں نہیں، پھر دونوں سے ایک شے نہیں لینی چاہیے بلکہ تاسیس کو چھوڑ کر تجدید کو اپنانا چاہیے، توجہ ہے، تاسیس کو چھوڑ کر پھر تجدید کو اپنانا چاہیے، معنی کرنا چاہیے کہ نور سے مراد صاحب قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، یہ تو واو عاطفہ ہو گئی، اب یہی عطف معطوف جو ہوتا ہے نا، جہاں دو کو الگ الگ کرتا ہے، یہ میری ساری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے اور اختتامی نقطہ توجہ طلب جملہ، توجہ طلب جملہ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ عطف معطوف یعنی واو عاطفہ جہاں دو کو الگ کرتی ہے، پھر عطف معطوف سے ربط و تعلق بھی بتاتی ہے، یہ جو مدرسین ہیں وہ جانتے ہیں یا جو عربی گرامر پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں، عطف معطوف سے ربط و تعلق بھی ہوتا ہے، جب واو نے علیحدہ کر دیا نور اور ہے کتاب اور ہے تو اب عطف معطوف ایک نور کے ساتھ کتاب کا ربط بھی بتا رہا ہے، کتاب کا نور سے ربط کیا ہے؟ کتاب کا نور سے ربط یہ ہے کہ اگر نور والا نہ آتا
تو کتاب کا آنا ممکن نہ ہوتا. کتاب کا آنا نور کے آنے کی وجہ سے ہوا ہے. یعنی کتاب کا آنا نور والے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر نور والا نہ آتا تو کتاب بھی بولے کتاب بھی نہ آتی. تو پتہ چلا ہم نے قرآن کی وجہ سے محمد کو نہیں پایا, محمد کی وجہ سے قرآن کو پایا ہے. ہم نے قرآن کی وجہ سے مصطفیٰ کو نہیں پایا بلکہ مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن پایا. قرآن کی وجہ سے مصطفیٰ نہیں آئے, مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن آیا ہے. جملہ کہوں, دل دہلا دینے والا نہیں, عشق و محبت کو پروان چڑھا دینے والا جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پہلے نہیں مانا, صاحب قرآن کو پہلے مانا ہے. ہم نے قرآن کو پہلے نہیں مانا, صاحب قرآن کو پہلے مانا ہے. صاحب قرآن کو مان کر قرآن کو مانا ہے, قرآن کو مان کر صاحب قرآن کو نہیں مانا. یہی وجہ ہے اگر کوئی عیسائی, اگر کوئی یہودی, اگر کوئی پارسی, اگر کوئی مجوسی, اگر کوئی سکھ, اگر کوئی ہندو, کوئی بھی نان مسلم آج اگر ایمان لانا چاہے تو اسے پہلے قرآن نہیں پڑھاتے, پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھاتے ہیں, بعد میں قرآن سکھاتے ہیں. کیوں کہ مصطفیٰ کی وجہ سے قرآن آیا ہے, قرآن کی وجہ سے مصطفیٰ نہیں آیا. تقریر ختم کرتے ہو آخری جملہ کہہ رہا ہوں, قابل توجہ. وَكِتَابٌ مُبِينٌ, آخری جملہ یہ ہے, اب نور والے کا دامن تھامے بغیر یہ کتاب دلالت کی وادیوں تک تو پہنچا سکتی ہے, ہدایت کی شاہراہ پر نہیں چلا سکتی. جس نے ہدایت کی شاہراہ پہ چلنا ہو وہ پہلے آمنہ کے لال نور کا دامن پکڑے, پھر یہ کتاب ہدایت کے دروازے کھول کر اسرار بھی بتائے گی, رموز بھی بتائے گی, شریعت بھی سکھائے گی, طریقت بھی سکھائے گی, معرفت بھی سکھائے گی, حقیقت بھی سکھائے گی. پھر ہاتھ پکڑ کر آمنہ کے لال کی دہلیز تک بھی پہنچائے گی, خدا کا پتہ بتا کر خدا کا عارف بھی بنائے گی. جب تک نور کا دامن نہیں پکڑیں گے اس وقت تک کتاب مبین ہدایت نہیں دے سکتی. کتاب مبین سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے پہلے بڑی رحمت کا دامن پکڑیں. اے میرا نکا پرا اشفاق بھائی, یہ جملہ اودی نظر کرن لگا کہ جناب بابا جی دے گھر کتاب قرآن پہ آئے نا, یہ لفظی قرآن ہے, جڑا اتھے وہ نفسی قرآن ہے. اتفاق ہے امت کا بےایمانوں کے علاوہ, اہل ایمان کا اتفاق ہے, جو ادھر ہے وہ مصطفیٰ سے افضل ہے, جو آپ کے میرے پاس ہے اس سے مصطفیٰ افضل ہے. توجہ ہے, توجہ ہے, اس سے مصطفیٰ افضل ہیں. قرآن نے ونڈ کی ہے بڑی سونی. قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جو قرآن ہے نا جس سے میرا محبوب افضل ہے, یہ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے, یہ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو جن پر میں نے اس کو نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. وہ مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے, وہ عالمین کے لیے رحمت ہے, وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. لہذا پہلے بڑے کی قدر کرو, بعد میں چھوٹے کی طرف آؤ, کیونکہ چھوٹا بڑے کی وجہ سے آئے گا. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. میں اپنے تائیں بابا جی دا کی اعتراض میرا خیال میں تو ہونے کی کوشش کی ہے. ٹریک کون ویلی وچ میرا خطاب سی تے بابا جی نے بعد وچ مینوں فرمایا تو سدا سونا خطاب کیتا بزام خیش, مگر مینوں اج اونی چس نہیں آئی جنی برکاتی ہو سے جاندی ہے. ہن میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے پوچھاں گا کہ او جیڑی چس تھوڑی جی خراب ہوئی سی اج پوری ہوئی گی نہیں, جے نہیں کیتی سیدی نے تے پھر میں معذرت کراں گا, پھر اگلی باری انشاءاللہ پوری, میرا خیال ہے پوری ہوگی. حال تو حضور نور مطلق بن کر آئے, ساتھ اضافت کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں لگائی اضافت؟ رب نے زندہ رکھا تو کسی اور محفل میں. آخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ہاؤس کے برکات کو بھی جاری رکھے, اور جنہوں نے اپنے قدوم میمنت نزوم سے اس ہاؤس کو برکاتی بنایا ہے, اللہ کرے وہ برکت آپ اور میں بھی ہمیشہ پاتے رہیں.